خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، اکثر واعظین تقریر کرتے ہوئے اسے پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، موت سے مفر نہیں ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، جتنے بھی جاندار ہیں، ہر ایک کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ذائقۃ الموت۔ اور سورہ رحمان سورہ نمبر 55 میں اس کے آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان۔ من آتا ہے عقل والوں کے لیے خاص طور سے، کل نفس میں تو ہر نفس، ہر جی، ہر جاندار آیا نا، تو انسان کو تو اللہ نے بہت افضل بنایا ہے، تو اس کے لیے پھر الگ سے بھی تذکرہ کیا کہ ہر انسان کو بھی مرنا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ کل من علیہا فان۔ من آتا ہے بھائی عام طور سے عربی میں، من جو استعمال ہوتا ہے نا عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور سے، اور ما استعمال ہوتا ہے غیر عقل والوں کے لیے۔ کل من علیہا فان 55 کی 26، ہر ایک پر فنا ہے۔ کل من علیہا فان، انسان، جنات، فرشتے، یہ 3 ہیں عقل والے۔ عقل والی جو مخلوق ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ فرمایا ہر ایک پر فنا ہے۔ کل من علیہا فان، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ عزت والا اور عظمت والا اللہ ہی صرف باقی رہے گا، باقی کسی کو رہنا نہیں ہے۔ ہر ایک پر فنا ہے، ہر ایک کو موت ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح اور کلیئر تمام چیزوں کے فنا کو بھی اللہ نے بیان کیا قرآن میں۔ سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 88 میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔
اب اس میں کوئی بچا وچا نہیں، چاہے وہ عقل والے ہوں چاہے غیر عقل والے ہوں، اور چاہے وہ روح والی مخلوق ہوں چاہے بے جان والی مخلوق، کوئی بھی مخلوق، کل شیء، کیا فرمایا، ہر شے فنا ہو جائے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ چرند، نہ پرند، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ حیوانات، نہ معدنیات، کچھ بھی نہیں، کل شیء، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہیں سب پر فنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، کل شیء، اسی چیز کو اللہ نے اور کھولا، آسمان کی بھی موت ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ اور بات ہے کہ اس کی عمر لمبی ہے، اور کچھ مخلوق ہماری اور آپ کی عمر مختصر اللہ نے رکھی، 100 سال، بہت زیادہ پچھلے امتوں کو اللہ نے عمر دی تو 400 سال، 1000 سال، 950 برس، چلو 1200 سال نوح علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، آخر فنا ہے۔ لیکن ان مخلوقات کی عمر بہت لمبی کر دی اللہ نے، آسمان کی، زمین کی، چاند کی، سورج کی، لیکن فنا ان پر بھی ہے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، سارے ستارے جھڑ پڑیں گے۔ یہ سے کیا بیان ہو رہا ہے؟ موت بیان ہو رہا ہے ستاروں کا، موت بیان ہو رہا ہے آسمان کا، زمین کا، سب کی موت۔ اور ایک آیت میں بیان کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی سوائے اللہ کی ذات عالی کے، کچھ کسی کو بقا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک جگہ فرمایا سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم رہو گے، چاہے جتنے مضبوط قلعوں ہی میں اپنے کو بند کر لو گے، موت کا وقت آئے گا تو بچو گے نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم رہو گے موت تمہیں پا لے گی، جب وقت آئے گا تو جا کے تمہیں دبوچ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط ترین قلعوں ہی میں کیوں نہ بند کر لو، چاہے جتنے انتظامات جینے کے کر لو، جیو گے نہیں، جب وقت آ جائے گا تو فنا کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 49 میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے، ہر امت کے لیے ایک ٹائم، ایک وقت متعین ہے، ایک ٹائم ہے۔ اذا جاء اجل، ہر امت اور امت کے ہر فرد، یوں کہیے بھائی کتنی امتیں آئیں اور چلی گئیں کہ نہیں، ان کا ٹائم ہوا پوری امت ختم، امت کا ایک ایک فرد ختم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس امت کا یا امت کے افراد کا جب وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے ان کے جانے کا، تو ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے، ایک سیکنڈ بھی نہیں، ٹھیک اسی ٹائم پر روح فرشتہ قبض کرنے کے لیے ایک دم تیار بیٹھا رہتا ہے، وہ وقت ہو ٹائم فوراً وہ، جیسے دیکھیے مصلی پر امام کیسے جو ہے منتظر رہتا ہے، وقت ہوا نہیں، وہ تو کبھی پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ فرشتہ ایک سیکنڈ بھی نہ آگے کرتا ہے نہ پیچھے کرتا ہے، ٹھیک اسی وقت پر روح قبض کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اس میں اللہ نے کہا، وہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو وفات دے گا فرشتہ جو سپرد ہے تمہارے اوپر لگایا گیا ہے، کہ جو ہی شخص کا ٹائم ہو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، فوراً اسی ٹائم پر روح قبض کرنا ہے۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو تم پر لگا دیا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جی کو، ہر فرد بشر کو، ہر جاندار کو کہہ لیجئے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو، ہر جاندار کو۔
پھر اللہ نے بطور خاص عقل والوں کو بھی بیان کیا، کل من علیہا فان، ابھی جو میں سورہ نمبر 55 سورہ رحمان، ہر عقل والے پر بھی موت ہے، فرشتوں پر بھی، جناتوں پر بھی اور انسانوں پر بھی، ان کو بطور خاص بیان کیا۔ اور تیسری جگہ بیان کیا ہر شے کا فنا، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کائنات کے اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب فنا ہو جائیں گی، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، بقا صرف اللہ کو ہے۔ دیکھیے یہ تو آج کی آیت تھی، کل ایک آدھ آیت رہ گئی تھی، ذرا دیکھ لیں۔ کل کا جو مضمون تھا وہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، کل کی آیت تھی نا، اوپر ایک آیت نمبر 184، فرمایا اگر آپ کو اے پیغمبر جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور وہ آپ اگر دلیل لے کر آئے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں تو وہ بھی سب لے کر آئے تھے، لیکن ان کو جھٹلایا گیا۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جمے رہیں، گھبرائے نہیں، یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ فقد رسول من قبلک جاءوا بالبینات، جو واضح معجزات لے کر آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے، وہ زبر صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ اس مضمون کو اللہ نے کئی جگہ بیان کیا ہے قرآن میں۔ آیت نمبر 51 کی، سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 52 میں بھی بیان فرمایا، کذالک ما اتی الذین، سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 52، فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ فرمایا کذالک ما اتی الذین، اسی طرح وہ لوگ بھی کیے پیغمبر جو ان سے پہلے آئے، جو آپ کے سامنے لوگ ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، ان سے پہلے جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ اسی طرح کیے ہیں جیسے آج لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کی باتیں نہیں مانتے، ویسے آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی ان کی امتوں نے ایسے ہی کیا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، کیا کہا ان کو؟ الا قالوا ساحر او مجنون، ان کو بھی ساحر کہا گیا اور ان کو بھی مجنون کہا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ کیا کہتے تھے بھائی؟ ساحر کہتے تھے اور مجنون کہتے تھے۔ دیوانہ ہے، دیکھو نا باپ دادا کا دین چھوڑ کر کیسے پریشان ہو رہا ہے، کیسے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور پورے لوگوں کو مصیبت میں پھنسا رکھا ہے۔ مجنون آدمی ہے، مجنون کہتے تھے۔ تو کہا یہ باتیں پہلے پیغمبروں کو بھی کہا گیا، کوئی آپ ہی کو نہیں، لہذا تسلی رکھیں۔ آگے فرمایا اتواصوا بہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے ہوئے آ رہے ہوں۔ اتواصوا بہ، پچھلی امتوں نے بعد والوں کو وصیت کر رکھا ہو کہ جب تمہارے پیغمبر آئے نا تو تم بھی ایسے ہی کہنا مجنون ہے۔ حالانکہ زمانے میں بڑا فرق ہے، لیکن باتیں گمراہوں کی ایک ہی ہوتی ہیں۔ زمانے میں بھلے فرق ہے لیکن باتیں تمام کی ایک ہی ہیں۔ آج بھی وہی عذر ہے سب سے بڑا کہ صاحب ہمارے باپ دادا یہی کر کے گزر گئے، بھلا وہ غلط تھے؟ تو یہ پرانی بات ہے بھائی۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا، قال فما بال القرون الاولی، یہ جو تم نئی دعوت لے کر آئے ہو، اچھا یہ بتاؤ جو قرون اولا جو پہلے گزر گئے وہ کہاں گئے؟ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ وہ گمراہ ہیں، جہنم میں گئے؟ فما بال القرون الاولی، بہت زبردست جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو کلیم اللہ بھی تو ہیں۔ قال فما بال القرون الاولی، کہنے لگے قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ ان کا ایک دن کا ریکارڈ بھی میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا، وہ اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، وہی جانتا ہے۔ بہت خوبصورت جواب ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں ہے؟ بھئی آپ کو پتا ہے، آپ کو تو اپنا حساب نہیں پتا۔ ایک دن کا حساب انسان کو خود اپنے بارے میں پتا ہے؟ یہ سب کون ریکارڈ کروا کے سب رکھوا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس ہے ہر ایک کا حساب۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، تو کیا فرمایا تواصوا بہ، ایسا لگتا ہے کہ ان قوموں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھا ہے کہ جب تمہارے بھی پیغمبر آئے تو تم بھی یہی کہنا کہ مجنون ہیں، ساحر ہیں، چھوڑو ان کی باتیں، یوں کہہ کے ٹال دینا، ماننا نہیں بات کو۔ اچھا خیر، وہ تو کل کا ما بقیہ تھا، میرے ذہن میں اچانک بات آ گئی۔
تو دیکھیں آج کی آیت بہت اہم ہے، یاد بھی کریں اس آیت کو، بہت زبردست حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ لینا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر موت کا مزہ چکھنے کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ دیکھیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن تمہارے اجروں کو پورا پورا دیا جائے گا۔ پورا پورا حساب تو فرما برداری اور نافرمانی کا آخرت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا۔ یہاں نیکوں کو جو کچھ مل رہا ہے تو پورا بدلہ، پورا ثواب ان کو نہیں مل رہا ہے۔ اسی طرح بروں کو اگر کوئی سزا یہاں ملتی ہے تو پوری سزا یہاں نہیں ملتی ہے، پوری سزا اور جزا ملنے کی جگہ ہی دنیا میں نہیں، دنیا نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا گیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، توفونا مانے وفا کرنا، پورا پورا بدلہ دینا، پورا پورا بدلہ تو صرف انما مانے صرف دیا جائے گا تم سبوں کو، توفونا جمع کا صیغہ ہے، اجورکم تمہارے اجور کو، تمہارے ثواب کو، تمہارے بدلے کو کب دیا جائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت میں دیا جائے گا۔ نیکوں کو ان کے نیکی کا پورا بدلہ اور بروں کو ان کی برائی کا پورا پورا بدلہ قیامت میں ملے گا۔ اور موت قیامت میں اور حساب و کتاب تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہے، اور اس دروازے سے اس دروازے میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ موت سے کسی کو بھی مفر نہیں، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ موت کا دروازہ ہی آخرت کو کھولتا ہے۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کے سامنے کیا چیزیں کھلتی ہیں؟ غیبی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اچھا بھائی، کامیاب کون ہے؟ اس وقت کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب صرف وہ ہوگا جو جہنم سے دور کر دیا جائے، بچا لیا جائے، جہنم سے اسے نجات دے دی جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت کا داخلہ نصیب کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز بس وہی ہے کامیاب۔ فوز، فلاح، کامیابی، فَقَدْ فَاز بس وہی ہے کامیاب۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے، نجات دے دیا جائے اور دور کر دیا جائے گا اس دن، وہ ادخل الجنت اور جنت کا داخلہ دے دیا جائے، فقد فاز بس وہی ہے کامیاب۔ اور اگلا ٹکڑا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ارے بھائی بہت سے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ اگر دنیا کی چیز پا گئے تو کیا سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو دنیا بنانے والا اور دنیا کی زندگی دینے والا خود بتا رہا ہے جس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بھائی جس نے دنیا کی زندگی یہ دی ہے ہم کو، اور جو اسباب یہاں ہم کو دیے ہیں اللہ نے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں دنیا کے بارے میں اور دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے اور اس کے جو اسباب تمہیں ملے ہوئے ہیں، یہ اگر کامیاب سمجھتے ہو اپنے کو تو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کامیابی کا دھوکہ۔ غرور مانے دھوکہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور رہی دنیاوی زندگی اور اس میں کامیابی کی چیزوں کا مل جانا، یہ محض ایک دھوکہ ہے کامیابی کا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا۔ اکثر لوگ جو دنیا تھوڑا سا پا گئے تو وہ دھوکے میں آ گئے، وہ سمجھتے ہیں ہم ہو گئے کامیاب، ہمیں تو یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا۔ نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور رہی دنیاوی زندگی تو وہ متاع غرور، متاع مانے ساز و سامان، غرور مانے دھوکہ۔ دنیاوی سامان محض ایک دھوکہ ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو صرف یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کامیابی یہ ہے۔ اور دنیا میں اس کے اسباب، دنیا ہی میں اس کے اسباب کیے جا سکتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کے اسباب اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب کہاں کیے جائیں گے؟ اسی دنیا میں، آگے نہیں۔
یہی کیا جائے گا۔ تو اگر اس کو چھوڑ کر کوئی دنیا ہی جمع کر رہا ہے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ بہرحال اس سے ایک دن چھوٹ جانی ہے کہ نہیں؟ تو بہت ساری دنیا جمع بھی کر لی ہے تو حاصل کیا ہے؟ ابھی نماز میں آیت بہت اہم پڑھی جا رہی تھی، یہ جو کہا گیا نا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ ہو گیا کامیاب، اسی کی تفصیل ہو رہی تھی نماز میں۔ سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 تین آیتوں میں بہت اہم تفصیل ہے، وہی دیکھ لیں آج۔ سورہ نمبر 64 سورہ تغابن، فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا اور حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ان کا یہ خیال ہے، تبھی وہ کافر بھی ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہو، یقین ہو جائے کہ ہم اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب بھی ہے، تو کافر ہی کیوں ہو؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا۔ کہاں کا اٹھایا جانا؟ مسلمان بھی تو یہی کہتے نظر آتے ہیں، ان کو سمجھاؤ تو کیا کہیں گے؟ ارے کون دیکھا ہے، کون دیکھا ہے کہ ترجمہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی کفر ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے نادانوں سے، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتبعثن ضرور بالضرور، یقیناً تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو بھی عمل دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اچھا یا برا کیا ہوا ہے وہ تمہیں جتایا جائے گا، بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا، جس کو ابھی ہم پڑھ کر آ رہے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اسی کا ترجمہ یہ بھی ہے، اور تمہیں ایک ایک عمل کے بارے میں پورا بدلہ وہاں دیا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام دوبارہ اٹھانا انسانوں کا اور ان کے عملوں کو سامنے کرنا اور ہر ایک عمل کا بدلہ دینا اللہ پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے اللہ کو بھائی؟ سورہ نمبر 31 سورہ نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کے دم سے ہی، اس کے حکم سے ہی آسمان و زمین قائم ہے۔ اللہ ایسی ذات کا نام ہے۔ آگے کیا ہے؟ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، خالی ایک آواز وہ دے گا، سارے لوگ برسوں کے مرے ہوئے، سینکڑوں سال کے مرے ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک مٹی جھاڑتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، خالی اللہ کی ایک آواز پر۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، خالی ایک ڈانٹ ہوگی، دوسرے لمحہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سارے لوگ میدان حشر میں نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اسی کو کہا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، دوبارہ لوگوں کا اٹھانا خالی ایک آواز میں، ایک سور میں اٹھانا اور سب کا حساب لینا اور ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دینا جنت یا جہنم میں، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں اللہ کی۔ فرمایا یوم یجمعکم، نہیں آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسول، لہذا کامیاب ہونے کے لیے اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، کسی اور کتاب کی بات قرآن نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ قرآن ہمیشہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اپنی طرف بلاتا ہے، یہاں آؤ، کسی اور کی طرف نہیں ڈھکیلتا کہ آپ کو ڈھکیل کے لے جا کے دوسری کتابوں کی طرف کر دے، کبھی آپ نہیں پائیں گے قرآن میں، ایک آیت بھی نہیں پائیں گے، اشارہ تک بھی نہ پائیں گے۔ قرآن تو اپنی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نور یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے یہی نازل کیا ہے، اسی کی پر ایمان لاؤ، اس کو سمجھو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو، آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو قرآن کی طرف، اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ سے کوئی عمل تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے جہاں کرتے ہو عمل، چاہے جس کھوہ میں جا کر عمل کرو، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن تمہیں وہ جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن یعنی قیامت میں،
تم سبوں کو جمع کر لے گا، کوئی بچے گا نہیں، سب کو جمع کر لے، جو بھی دنیا میں آیا ہے سب کو اللہ ایک دن جمع فرمائے گا۔ یوم التغابن، وہ دن غبن کھلنے کا ہوگا۔ غبن سمجھتے ہیں؟ دھوکہ۔ غبن مانے کہتے ہیں نا بڑا غبن ہو گیا، بولتے ہیں اردو زبان میں۔ دھوکہ تو اس دن کھلے گا، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، اسی دن دھوکہ کھلے گا۔ کون دیندار ہے، کون دنیا دار ہے، کون کتنا بڑا دیندار ہے، دھوکہ اس دن کھلے گا۔ یوم التغابن، وہی دن فیل اور پاس ہونے کا ہے، وہی دن کامیابی اور ناکامی کا ہے۔ اصل دن تو اس دن پتہ چلے گا جب فیصلہ سنایا جائے گا، جس کے لیے جنت کا اور جہنم سے بچنے کا وہ کامیاب، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا وہ ناکام۔ یوم التغابن، غبن مانے دھوکہ، دھوکہ اس دن کھلے گا۔ کامیابی اور ناکامی کا پتہ اس دن چلے گا، فیل اور پاس ہونے کا پتہ تو اس دن چلے گا۔ اب دیکھیں، اب تفصیل ہو رہی ہے، کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور لا رہے ہیں، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھا عمل کر رہے ہیں، صالح عمل جس سے اللہ راضی ہو، ایسا عمل کر رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ان کے جو سیئات ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، اللہ اس ایمان اور عمل کی برکت سے سب ان کو درگزر کر دیتا ہے اور درگزر کر دے گا۔ وہاں ایمان اور عمل صالح میں وہ لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی جو سیئات ہیں ان کی وہ اپنی رحمت سے درگزر کر دے گا۔ اور نمبر 2، درگزر کرنے کے بعد، معاف کرنے کے بعد، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کون سی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اکثر جگہوں میں یہ لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں ہر طرح کی ہر دم رواں نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، صاف شفاف فلٹر پانی کی، اسی طریقے سے اور بھی نہریں ہیں، زنجبیل ہے تو سلسبیل ہے، کئی نہریں سورۃ الدہر میں ہم سنتے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، کتنے دن رہیں گے بھائی شان کی جنت میں؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کی جوانی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، ہمیشہ کی صحت، جو دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہیں۔ بتائیے کون سا ایسا جوان ہے جس پر بڑھاپا نہ آیا ہو اگر زندگی ملی ہے؟ نہیں، وہاں ہمیشہ کی جوانی۔ کون سی ایسی صحت ہے جس پر مرض نہ آتا؟ ہمیشہ مرض بھی کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے۔ کون سی ایسی زندگی ہے جس پر موت نہ آئے؟ تو یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، اور آخرت میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں۔ ایسی زندگی جس پر موت نہیں، ایسی جوانی جس پر بڑھاپا نہیں، ایسی صحت جس پر مرض نہیں۔ اس شان کے ساتھ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں انہیں اتار دیا جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی، جس کو وہاں کہا تھا فقد فاز، یہاں کہا ذالک الفوز، اسی فوز سے ہے فاز۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں مل جائے وہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں وہ لوگ جو پاس ہیں، اور فیل کون ہیں؟ دیکھ لیں فیل کو بھی۔ فیل کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ دنیا میں کفر کی روش اختیار کرتے، اللہ کا کفر، رسول کا کفر، آخرت کا کفر، قرآن کا کفر۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کفر کی روش، نافرمانی کی روش اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ نافرمانی کیا ہے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے، قولی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے نہیں آ رہے ہیں اس کی طرف۔ دیکھیے اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے۔ پہلے دن جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا نا تو یہی فرمایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں یہی آیت اتار رہے۔ فرمایا جب سب کو اتارنے لگے جنت سے تو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب سارے، پہلے پارے میں سارے لوگ یہاں سے نیچے اتر جاؤ، آدم بھی، حوا بھی، شیطان بھی، اور ان کی سب ذریت لے کر نیچے اترو۔
اب فرمایا اب یہاں دوبارہ آنے کے لیے شکل سنو، صورت سنو کیا ہوگی دوبارہ یہاں پہنچنے کے لیے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب میری طرف سے یہاں سے ہدایات جایا کریں گے، ہم یہاں سے ہدایات بھیجیں گے یہاں دوبارہ آنے کے لیے۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایات کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، یعنی یہ جگہ اسے دوبارہ پھر ملے گی۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہی فرمایا تھا اسی موقع پر جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، ہماری باتوں کی تکذیب کریں گے، ہماری ہدایات کو نہیں مانیں گے، منہ پھیر لیں گے اس سے، اولئک اصحاب النار، یہی اہل جہنم ہوں گے۔ یہ کب سنایا اللہ نے؟ جب آدم علیہ السلام کو اتارنے لگے تب، اور آخر میں بھی آیت کیا نازل ہو رہی؟ وہی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، یہی ہے کفر۔ ہماری جو باتیں، آسمانی باتیں ہم نے نازل کی ہیں، اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اس کو کم سمجھتے ہیں، دوسری چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، قولی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے جھٹلانا۔ بہت مسلمان قولاً نہیں جھٹلاتا کہ یہ غلط ہے یا یوں ہے، بلکہ وہ عمل سے ثابت کرتا ہے کوئی خاص چیز قرآن نعوذ باللہ نہیں ہے، جبھی تو ہم نہیں آ رہے ہیں اس کی طرف، جبھی تو ہم پڑھنا نہیں سیکھتے، اہم بات ہوتی تو پڑھنا نہیں سیکھتے بھائی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کر دیتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی اصحاب نار ہیں۔ وہاں بھی وہی کہا تھا، جب پہلی بار اللہ نے اتارا تو یہی کہا تھا، اسی کو کہا اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے آدم پر کیا اتارا تھا، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہم محمد پر کیا اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا فرق ہے، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان، اور سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیم بات وہی۔ اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، آیتوں کی باتوں کی تکذیب کرنے والے اور کفر کی روش دنیا میں اختیار کرنے والے بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔